ایک بات یہ ہے کہ ہم سب کو، یعنی جتنے بھی لوگ اس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ہر ایک شہری کو، ہر ایک ہندوستانی کو ہر وقت باخبر رہنا چاہیے اپنے ملک کے حالات سے، اور خاص کر ایک مسلمان کو ہر وقت اس بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ اس وقت ملک میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے، مقولہ ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو آدمی اپنے زمانے کے احوال سے ناواقف ہو، بے خبر ہو، وہ جاہل ہے۔ وہ آدمی اپنے آپ کو کتنے ہی قابل سمجھتا رہے، کتنے ہی بڑا پڑھا لکھا سمجھتا رہے، لیکن اگر اسے اپنے ملک کے حالات کی خبر نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے، ملکی لیول پر ہو یا صوبائی لیول پر ہو یا چھیتری لیول پر ہو، اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں، اگر کوئی آدمی اس چیز سے ناواقف ہے، بے خبر ہے، تو وہ جاہل ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی تو یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ لاپرواہی کا شکار ہو، وہ ایکٹیو نہ ہو۔ مسلمان کو تو ہر وقت، کیونکہ اللہ نے اس کی شان ہی یہ بیان کی ہے، اس کو تو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں سے اس کے دین پر تو حملہ نہیں ہو رہا، کہیں سے اس کے ملک پر تو حملہ نہیں ہو رہا، کہیں سے اس کے گھر پر تو حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ ایک بات یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب اس وقت ایک مسئلہ چل رہا ہے ملکی لیول پر، آپ نے بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، یونیفارم سول کوڈ۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں شاید علم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہے کہ کوئی چیز جب چلتی ہے تو ایک کی سنی، دوسرے کی سنی، اور مذاکرے ہوتے ہیں، تذکرے ہوتے ہیں، لیکن اصل کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل چیز ہے کیا، یہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اس کو سمجھیں اور سمجھ کر کے جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، اور ادھر ادھر کی بلا وجہ کی جو یہ فالتو باتیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ دیکھیے، یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے کہ ملک بھارت میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، مسلمان ہو یا مسلمانوں کے علاوہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ ہو، جین ہو، جتنی بھی قومیں ہندوستان میں رہتی ہیں، سب کے لیے ایک سا قانون، ایک سی تہذیب اور ایک سا کلچر بنایا جائے۔ یہ کس چیز کا مطلب ہے؟ کس چیز کا مطلب ہے؟ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہے۔ یہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارا ملک اب سے اس وقت سے، یعنی جب کہ یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شروع میں کیرلا کی طرف تشریف لائے تھے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، تو اس وقت سے اس ملک کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں الگ الگ تہذیب رہتی ہے، یہاں الگ الگ قومیں رہتی ہیں، اور ہر قوم کا، ہر مذہب کا الگ الگ اپنا رویہ، رسم و رواج اور تہذیب و کلچر رہا۔ آج تک اس ملک کی یہ خوبصورتی ہے، اور یہاں کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں بہت سارے مذاہب بستے ہیں، بہت ساری قومیں بستی ہیں، جن کی اپنی الگ الگ تہذیب ہے، الگ الگ رسم و رواج ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان شادی بیاہ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کی الگ تہذیب ہے کہ پہلے دو خاندانوں کے درمیان رشتے کی بات چیت ہوگی، اور جب رشتہ پکا ہو جائے گا تاریخ طے ہوگی، بارات جائے گی، اور امام صاحب یا مفتی صاحب نکاح پڑھائیں گے، چھوارے تقسیم ہوں گے، کھانا کھلایا جائے گا، اور پھر لڑکی کو لے کر کے اپنے گھر آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ولیمہ ہوگا۔ یہ ہمارا نکاح کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں
شادی بیاہ کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. رشتہ پکا ہوگا ان کے یہاں، ایک جو ہے تاریخ طے ہو جائے گی ان کے پنڈت کے ذریعے، اور پھر جو پھیرے میرے پھرتے ہیں وہ پھریں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی الگ ہے. اسی طریقے سے جینیوں کے یہاں شادی بیاہ کا طریقہ اس سے الگ ہے. عیسائیوں کے یہاں طریقہ اس سے الگ ہے، وہ اپنے چرچ میں جا کر کے شادی کریں گے. سکھوں کے یہاں طریقہ الگ ہے، وہ اپنے گرجا گھروں میں جہاں بھی جاتے ہو. بہرحال اسی طریقے سے ہمارا کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے؟ پہلے اس کو دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے، پھر اس کی نماز جنازہ ہوگی، قبر کھدے گی، قبر کھدنے کے بعد اس کو دفنا دیا جائے گا. یہ اسلامی طریقہ ہے. اور دوسری قوموں میں طریقہ یہ ہے کہ کفن دینے کے بعد، نہلانے کے بعد اس کو جا کر کے اس کی چتا میں آگ لگا دیں گے اور اس کو گنگا میں بہا دیں گے. یہی ہے نا. اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ کفن دینے کے بعد تابوت میں رکھیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر شادی کے بعد میاں بیوی میں بات نہیں بن رہی ہے تو پھر شریعت نے اس کا ایک الگ طریقہ رکھا ہے. 3 مرحلوں میں آپ طلاق دے سکتے ہیں اگر نہیں بن رہی ہے. بہرحال بات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں بن رہی ہے تو ایسا نہیں کہ دونوں کو باندھ کر کے رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ الگ ہو سکتے ہیں. ہندوؤں میں طریقہ طلاق کا الگ ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں. اسی طریقے سے وراثت کا مسئلہ ہے. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی لڑکے ہو لڑکی ہو تو ان کو میراث تقسیم ہوتی ہے. کسی کی ماں زندہ ہو تو ماں کو میراث میں حصہ ملتا ہے، بہن کو میراث میں حصہ ملتا ہے، باپ کو میراث میں حصہ ملتا ہے، بھائیوں کو ملتا ہے. یہ بہت سارے طریقے ہیں، اس کے لیے تفصیل کا تو موقع نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کا بچہ گود لے لیا تو اسلامی نقطۂ نظر سے وہ آپ کا حقیقی بچہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی میراث میں حصہ نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. دوسرے مذاہب میں کیا ہے وہ الگ ہوگا. یہ تمام طریقے، نکاح، طلاق، وراثت، حضانت، خلا، لے پالک، یہ تمام مسائل ہیں. تو بہت وقت سے پہلے، یعنی اب سے ہزاروں سال پہلے سے اس ملک میں الگ الگ قومیں رہی ہیں، الگ الگ مذہب کے ماننے والے رہے. ان مذہب کو کبھی کسی نے چھیڑا نہیں ہے. جس کا جو طریقہ ہے وہ اپنے طریقے پر عمل کرتا رہا ہے. یہاں ہندو راجاؤں کی حکومت رہی، انہوں نے کبھی کسی کو نہیں چھیڑا. یہاں مغلوں کی حکومت رہی اور کئی سو سال حکومت رہی مسلم، کبھی کسی کے مذہب سے چھیڑا نہیں گیا. اس کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی اور انگریزوں کی حکومت تقریباً 150-200 سال اس ملک میں رہی. 1757 سے ان کی حکومت ہو چکی تھی، ان کی پاور ہو چکی تھی، قبضہ ہو چکا تھا ملک پر، اور 1947 تک وہ یہاں رہے. اس دوران بھی 200 سال کی مدت میں کبھی کسی تہذیب سے کھلواڑ نہیں کیا گیا. جس کی جو تہذیب ہے، جس کا جو طریقہ ہے نکاح بیاہ شادی وغیرہ کا، وہ کرتا رہا. اس کے علاوہ جب ملک آزاد ہو گیا اور یہاں کانگریس کی حکومت قائم ہو چکی اور تقریباً 60-70 اب تک کانگریس کی حکومت رہی اور بیچ بیچ میں دیگر انیہ پارٹیوں کی حکومت رہی، کبھی اس طرح کی آواز بلند نہیں ہوئی کہ سب کے لیے ایک ہی طریقہ زندگی ہونا چاہیے. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کی خوبصورتی ہی ہوئی ہے کہ یہاں اس ملک میں ایک ساتھ سینکڑوں لوگوں کو رہنا ہے، ہزاروں قوموں کو رہنا ہے، ہزاروں زبانوں کو یہاں پنپنا ہے، لیکن ہر قوم اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر، اپنے شعار پر مکمل عمل کرتی رہے گی. کسی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز بہت تیزی کے ساتھ بلند ہو رہی ہے کہ صاحب اس طریقے سے ایک گھر میں رہنے والے پریوار کے تمام لوگوں کے لیے ایک سا قانون ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے پورے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک سا قانون ہونا چاہیے.
اسی کو بولتے ہیں یونیفارم سول کوڈ، اس کو اردو میں بولتے ہیں یکساں سول کوڈ۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے نقصان یہ ہے کہ ہمارے سنویدھان میں، ہمارے آئین میں جو بابا صاحب امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے لکھا ہے اور تیار کیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے بہت سارے مسلم ارکان بھی رہے اس کو لکھنے میں، جس میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب سواروی اور بہت سارے لوگ رہے اس کو لکھوانے میں۔ یہ 35 یا 40 لوگوں کی ایک ٹیم بنی تھی جنہوں نے سنویدھان لکھا تھا، اور اس میں آرٹیکل 29 اور اسی طریقے سے دیگر آرٹیکل کے مطابق یہ حق ہے کہ یہاں کی ہر قوم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی تہذیب پر، اپنے مذہب پر عمل کرتی رہے گی، کسی کو اس کے مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آج یہ آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے دوسرے لوگوں کو؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں پریوار کے سب لوگوں کے لیے ایک سا قانون ہونا چاہیے، ہوتا ہے، تو ایسے ہی پورے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک سا قانون ہونا چاہیے، یہ بات تو بنیادی طور پر عقل کے خلاف ہے، یہ بات بنیادی طور پر عقل کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کو نافذ کر دیا جائے گا یکساں سول کوڈ کو، تو ہر آدمی کی نجی زندگی میں دخل دینا پایا جائے گا۔ بھئی مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے شادی بیاہ کرنے کا، ابھی تک دوسری قوموں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے گا تو مسلمانوں کی شادی بیاہ کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کر سکیں گے، ہندوؤں کا جو شادی بیاہ کا طریقہ ہے وہ اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کر پائیں گے، پارسیوں کا، جینیوں کا، بدھسٹ کا جو شادی بیاہ کا طریقہ ہے، میراث کا طریقہ ہے، طلاق وغیرہ کا طریقہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں ان کا طریقہ ہے، کوئی بھی قوم اپنی تہذیب پر عمل نہیں کر پائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ذہنی طور پر ٹارچر کر کے ہندوستان کی تمام قوموں کو غلام بنا لیا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ بھئی ابھی تو آپ لوگوں کو زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی مسودہ تیار نہیں ہوا ہے کہ ہاں یہ یونیفارم سول کوڈ ہے اور یہ ایجنڈا ہے، اس کے مطابق یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سب کچھ چلنا ہے، ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آیا۔ لیکن ان کی کیا ذہنیت ہے، ذہن میں کیا بیج بوئے جا رہے ہیں، کیا غلط نیت ہے، کسی کو اس سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اس کے نقصان یہ ہوں گے کہ آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، وہ اپنے حساب سے یونیفارم سول کوڈ کو تیار کر کے ملک میں نافذ کر دے گی، اپنی غلام بنا لے گی۔ کل کو کسی دوسری پارٹی کی حکومت بنے گی، وہ چاہے گی کہ ہندوستان کی تمام قوموں کو اپنا غلام بنایا جائے، وہ دوسرا یونیفارم سول کوڈ لایا جائے۔ کل کو پرسوں کو تیسری پارٹی کی حکومت بنے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک میں جو سلامتی ہے، جو امن ہے، وہ باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کون سی قوم یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے مذہب سے چھیڑ کے جائے؟ بھائی میں مثال دیتا ہوں، ابھی کانوڑیوں کا دور چل رہا ہے، وہ ان کے جو مذہب ہے، ان کے مذہب کے مطابق وہ اپنے گھر سے چلتے ہیں، ایک آدمی نکلتا ہے اور ہریدوار پہنچتا ہے پیدل، گاڑی سے، سواری سے، جس چیز سے بھی وہ جاتا ہے، اور وہاں سے جن نگر کا آتا ہے، جو بھی طریقہ ہے ان کو زیادہ معلوم ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی ان کو روکنے لگے کہ بھئی آپ کا جو یہ کانوڑ لانے کا جو طریقہ ہے، آپ اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، بلکہ آپ کالا گڑھ جائیں گے اور کالا گڑھ سے جن نگر کے آئیں گے، وہ تسلیم کر لیں گے اس بات کو؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم اگر ان سے یہ کہنے لگے کہ آپ جو اپنی میت کی چتا میں آگ لگاتے ہیں، آپ اپنی میت کی چتا میں آگ نہیں لگائیں گے، آپ جو ہے قبرستان میں قبر کھودیں گے اور اس میں اپنی میت کو دفن کریں گے جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، وہ ہماری بات مان لیں گے؟ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، تو پھر کسی حکومت کو، کسی پارٹی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہندوستان کی کسی بھی قوم یا کسی بھی مذہب سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے؟ جو سنویدھان میں لکھا ہے ہر مذہب کو اپنے مطابق چلنے کا
ہر مذہب کے ماننے والے کو عمل کرنے کا اختیار ہے، وہ اختیار باقی رہنے دیے جائے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو قانون کے جاننے والے ہیں، جو قانون کے ماہر ہیں، آپ ان کی سپیچ سنیے. ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اللہ نے اسے دیے ہیں کہ بہت اچھے اچھے قانون داں ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور وہ بتا رہے ہیں آن لائن، یوٹیوب پہ ان کی کلپ پڑی ہے کوئی ساری، اور مسلسل وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ پڑھے لکھے تو ہے نہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ہر ہائی کورٹ کے اصول و ضوابط الگ ہیں، جبکہ سارے ہائی کورٹس ہندوستان کے ہی ہیں، ایک ہی ملک کے ہیں. جب ایک ہی ملک کے تمام ہائی کورٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ایک ملک میں رہنے والی سب قوموں پر ایک جیسا قانون کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے، بنیاد پرستی کے خلاف ہے. یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے راجنیتک مفاد کے حق میں ہے، یہ اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور ہمیں راجنیتی فائدہ ہوگا. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی بھید بھاؤ کے اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور ان کو اپنے سے قریب کریں، ان کو سمجھائیں بھئی یہ جو بل آنے والا ہے، جس کی تیاری چل رہی ہے، یہ ملک کے حق میں نہیں ہے، اس سے ملک میں بدامنی پھیلے گی اور اس سے ملک میں بے چینی پھیل جائے گی. ہندوستان کی ہر قوم یہاں اپنی تہذیب پر عمل کرتی ہے، اس سے وہ حق چھین لیا جائے گا اور اس کے حق کو باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. لہذا ان کو سمجھائے، ان کو اپنے پاس بٹھائیں یا آپ ان کے پاس بیٹھیں، جو بھی طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ایک اپیل کی جا رہی ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پہ آ بھی گیا ہوگا، ایک تو QR کوڈ ہے، اس کو اسکین کریں. جب اسکین اس کو کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا، وہاں جی میل کھل جائے گی، وہاں آپ کو لکھنا ہے اپنا نام لکھ کر کے اس کو ای میل کر دینا ہے. بس وہاں آپ کا جو احتجاج ہے وہ درج ہو جائے گا کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک لنک دی گئی ہے، اس لنک کو کاپی کر کے پیسٹ کر لیں براؤزر میں، یا اس کو وہاں ٹائپ کر لیں. ٹائپ کر کے جب وہ کھل جائے گی تو وہاں بھی آپ اس کو اوپن کر کے وہاں اپنا نام لکھ کر کے اس کو ای میل کر دیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہے. لا کمیشن آف انڈیا نے یہ طریقہ جاری کیا ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ کی اپیل پر بہت سارے لوگوں نے اب تک اپنا احتجاج درج کرایا ہے، ہم نے بھی درج کیا ہے. آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اکثر موبائل چلاتے ہیں یا آپ کے گھروں میں جو موبائل ہے، تو آپ اپنی ای میل کے ذریعے سے احتجاج وہاں درج کرائیں. یہ بہت خطرناک بل ہے. یہ ابھی ہمیں اس کے نقصان سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن اتنا خطرناک بل یہ ہے کہ کل کو ہماری تہذیب باقی نہیں رہے گی، بلکہ ہماری کسی بھی قوم کی تہذیب باقی نہیں رہے گی. صاحب ہر قوم اپنی تہذیب کو بیٹھ کر کے روئے گی. اور یہ ہمارے ملک کی اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کنٹری میں ایسا ہے، سب لوگوں کے لیے ایک سا قانون ہے، فلاں ملک میں ایسا ہے، عرب ملک. ہمیں کسی عرب ملک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کنٹری کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا دیش، ہمارا ملک اپنے سنویدھان کے حساب سے اگر چلے گا تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ملک ہے. ہمیں دنیا کے کسی ملک کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں سب چیزیں. آپ بلا خوف و خطر یہ بات کہیے. ہمیں اپنے ملک کے بارے میں کسی سے کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ملک جیسا ہے بہت اچھا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کر کے جائیں، اس کو اور خوبصورت بنائیں، اور دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں ان کو اپنے ساتھ لیں اور ان کا تعاون سے اس ملک کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.